الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. ہم نے تقوی شروع کر رکھا ہے اور اس سر سر سب سے پہلے تو بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے پر سب کو مبارکباد ہو۔ یہ آپ مبارکیں مت دیں، اس لیے کہ اس کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل ہے۔ اچھا، مسلمانوں کے لیے دیکھیں، بات سب بڑی سمجھ کے کیا کریں۔ اس وقت بشار الاسد کوئی شبہ نہیں کہ بہت ہی گھٹیا انسان تھا، اس کا بیٹا بھی، اور انہوں نے 50 سال، لیکن جو جدید ابھی تک کامیابی ہوئی ہے اس کے پیچھے اسرائیل ہے، اس کے پیچھے امریکہ ہے، امریکہ کے ساتھ پھر ترکی بھی مل گیا ہے اور عرب ممالک بھی ہیں۔ تو نکیل اب بھی ہماری طاغوت کے ہاتھ میں ہے، پہلے بھی طاغوت کے ہاتھ میں تھی۔ اب سمجھ گئے بات کہ نہیں؟ سر جی سر سمجھ آ گئی۔ نمبر ایک، یعنی ہمیں ابھی بھی پہلے میری بات پوری سن لیں، اس لیے آپ کو استدلال چاہیے باب الفتن کی احادیث سے، کہ سیریا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو اس پرسپیکٹو میں سمجھیں، بجائے اس کے کہ جو ہمیں امریکہ یا رشیا بتا رہا ہے کہ اس کو ہم طاغوت ہے، اور وہ دونوں وہاں مسائل جو ہیں وہ دونوں کے ہیں، اور مسلمان اس کا ایندھن بن رہے ہیں۔ تو اس لیے صحیح۔ مبارکباد دینے میں جلدی مت کریں۔ بسم اللہ الرحمن اللہ الرحیم۔ تعالیٰ بہتر کرے، اللہ بہتر کرے۔ بس اللہ سے دعائیں کریں نا، ذرا آپ بیچ میں ڈسٹربنس مت کریں۔ اچھا، اب میں نے آپ کو ابھی تک جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں وہ ہے اخلاص الہیت نمبر 1، تقوی نمبر 2، محبت الہی نمبر 3، اور خوف و خشیت نمبر 4۔ یہ 4 ختم کر دیے ہیں، اور آج ہم 5واں پڑھ رہے ہیں تقوی۔ به ته چلو به پهله نه بند کړی وي. یہ موبائل سارے، اپنے مائک سارے بند کریں۔ اچھا، اب آپ مجھے ایک سوال کا جواب ہے، میرا سوال یہ ہے کہ یہ دیکھیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دل کی اصلاح کے عوامل ہیں، کہ ہمارا دل جب ٹھیک ہوگا جب ہمارے اندر خیال اخلاص و تقوی ہوگا، یا ساری اخلاص الہیت ہوگی، نمبر 2 توکل ہوگا، نمبر 3 محبت الہی ہوگی، اور نمبر 4 خوف اور خشیت، اور نمبر 5 تقوی جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ پہلے مجھے آپ یہ بتائیے کہ ان پانچوں میں ریلیشن شپ کیا ہے؟ اخلاص و الہیت، توکل، محبت الہی، خوف و خشیت اور تقوی، جلدی بتائیں۔ سر اللہ سر کی رضا۔ سر یہ سب دل کے احساسات ہیں، اور ظاہر میں نہیں ہے، انسان کے باطن کے اندر ہوتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی ساتھ محبت، تقوی، سب کچھ تو اس کے عمل میں نظر آتی ہیں چیزیں، یہ منہ بالکل سے آپ کہنے نے کی ضرورت ٹھیک نہیں ہوتی۔ کہا، یہ قلبی کیفیات ہیں، اور ان کا اظہار ہمارے اعمال سے ہوتا ہے، اور ان سب کا پہلی 4 جو ہیں، اخلاص، للہیت، توکل، محبت الہی اور خوف و خشیت، اس چاروں کا اظہار ہوگا ہماری زندگی تقوی والی ہے یا نہیں۔ کیوں؟ اعمال تقوی کیا ہے؟ برائی سے بچنا، مکمل اجتناب کرنا، اور نیکی میں سبقت کرنا۔ اگر یہ 4 چیزیں ہوں گی تو پھر ہمارے اندر تقوی اپنے صحیح معنوں میں اس
کا اظہار ہوگا۔ یہ بات سمجھیں، سوال کریں تاکہ آپ صرف پڑھتے نہ جائیں، ہم سمجھ کے چلیں۔ تو تقوی اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کل آپ کو بتایا دو چیزیں جو ہیں، دو دو الفاظ ہیں۔ جہنم کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعدت للکافرین، یہ کافروں کے لیے جو ہے جہنم تیار کی گئی ہے۔ اچھا، پہلے تو سوال یہ ہے آپ سے کہ جہنم کیوں کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے؟ جلدی بتائیں۔ اور دوسری بات ساتھ سن لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کیا ہے؟ اعدت للمتقین، یہ صرف متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اب مجھے بتائیں متقین جنت میں کیوں؟ ام عبداللہ بتا رہی تھیں، آپ نے بیچ میں، ہاں جی بتائیں آپ۔ سر جی، اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اور متقین کے لیے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی کہ ان کی یہ آپ کیفیات ہوں میری گی جو بات ایمان۔ سنیں، یہ آپ بڑی سر لمبی سر چوڑی ایک بات کر، بات میں نے بھی کہنی تھی، کہہ جی دوں؟ سر، فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا زندگی اور موت بنائی اس لیے کہ احسن عمل کو دیکھے، تو جو اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے ان کے لیے پھر جنت ہے اور ریوارڈ ہے، اور جو نہیں مانیں گے ان کے لیے جہنم ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یہ آپ کی بات اتنی سمپل نہیں ہے۔ دیکھیں نا، جب ہم بات کر رہے ہوں تو ہر آدمی کی سمجھ میں آئے۔ آپ کی بات جو ہے وہ ذرا سی گنجلک ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ سنیں ذرا غور سے۔ انسان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے سر۔ اللہ۔ آپ بڑے غور سے سنیں، لاجک وہ ہونا چاہیے جس کا کوئی جواب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو پیدا کیا، اور اسی نے ان کا رب بھی وہی ہے، پالتا پوستا ساری ضروریات بھی پوری وہ کرتا ہے، مالک بھی وہ ہے، خالق بھی وہ ہے، رازق بھی وہ ہے، حاکم بھی وہ ہے۔ اب ان تمام چیزیں جو مجھے اور آپ کو بالکل واضح نظر آتی ہیں، جن کا میں نے بیان کیا ہے، اگر ان کو انسان نہ مانے تو وہ انسان ہے یا حیوان ہے؟ پہلے یہ بتائیں۔ حیوان ہے سر۔ تو پھر آپ یہ بتائیں نا کہ جس ہستی نے انسان کو پیدا کیا، پھر اسی ہستی نے جو اس کی مالک ہے، اس نے اس کی ہدایت کا بھی بندوبست کر دیا۔ ہدایت کا بندوبست کیا کیا؟ بڑے غور سے سنیں۔ پہلے تو اس کو صحیح فطرت پر پیدا کیا اور اس کے اندر نیکی اور برائی کی پہچان رکھ دی۔ اس کے بعد اس کے سامنے کتابیں آئیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آخری کتاب قرآن مجید ہے، اور انبیاء آئے، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے، اور وہ آیات کائنات اور آیت انفس پہ غور کرے تو اس کو رب صاف نظر آئے گا۔ اب جو ان کو سب کو مان لیتا ہے اور اپنی زندگی، دنیاوی زندگی جو ایک آزمائش ہے، جو ایک امتحان ہے، اس میں اس امتحان میں پاس ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا مستحق ہو جاتا ہے، اور وہی متقی ہے، اسی کے لیے جنت ہے۔ اور جو ان تمام چیزوں کو ٹھکرا دیتا ہے جانتے بوجھتے ہوئے، اور کبھی بتوں کے پیچھے، کبھی امریکہ کے پیچھے، کبھی روس کے پیچھے، کبھی کسی طاغوت کے پیچھے، کبھی کسی طاغوت کے پیچھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے بخشے گا جب اس نے اس کے لیے سب چیزیں مہیا کر دیں، اور وہ ان کو چھوڑ کے اس راستے پہ چل رہا ہے؟ نہ دنیا میں اس کے لیے عزت ہے،
نہ آخرت میں عزت ہوگی۔ آپ آج کے مسلمانوں کو دیکھ لیں، اپنے ملک کو دیکھ لیں، ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے، ذلت اور پستی کے کس مقام پر کھڑے ہیں، کس گڑھے میں گر رہے ہیں۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جی جی سر جی، آپ جی کی سر۔ الحمد للہ۔ تو یہ بیان کرتے وقت آپ یہ فوراً دیکھیں نا، ایمان اور عمل صالح نتیجہ ہے ان سارے عوامل کا۔ کون سے عوامل؟ اس کے دل میں اخلاص اور للہیت ہے، توکل اس کا اللہ پر ہے، کیونکہ اس اللہ کی پوری طرح اس کو معرفت ہے، اس سے محبت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی سارے احسان اس کے ہیں۔ محبت اس سے ہوتی ہے جس کے احسان ہوں، خوف کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، اور پھر ان چاروں کے نتیجے میں وہ زندگی گزارتا ہے جو تقوی والی زندگی ہے۔ اور تقوی کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو آیت البر میں بتائی ہے، جہاں رب العالمین نے انسان کو صاف صاف بتا دیا ہے کہ اے انسان، تیرا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، تیرا مال اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کے لیے خرچ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور پھر کس کس کو مال دینا ہے، یہ ساری کل باتیں تفصیل سے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ تو مومن وہ نہیں ہے جو صرف نماز پڑھ کے کہتا ہے میں نے نیکی کر لی، اور پھر جھوٹ بھی بولتا ہے دکان پہ بیٹھ کے یا اپنے جاب میں گڑبڑ کرتا ہے۔ مومن وہ ہے جو پوری زندگی ہر معاملے میں اس کے اخلاق ہوں، اس کے عقائد ہوں، اس کے عبادات ہوں، اس کے معاملات ہوں، اس کے حقوق العباد ہوں، اس کے حقوق اللہ ہوں، وہ من و ان اسی طرح کرے جس طرح قرآن اور سنت نے بیان کیا ہے۔ جس کا حکم دیا ہے اس میں فوراً کرے، جس سے منع کیا ہے اس سے مکمل رک جائے، یہ تقویٰ ہے۔ اچھا، اب کل میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ یہ جو 2 نمبر پہ تقویٰ کی فیوز و برکات 3 پیج سے شروع ہوتا ہے، اور یہ چوتھے پیج تک پورا بڑے سارے آیات کے حوالے بھی ہیں، اور پھر متقین کی صفات بھی ہیں۔ اس میں اب مجھے آپ جو کہیں میں بیان کر دیتا ہوں، لیکن میں نے بنیادی طور پر یہ سب چیزیں آپ کو ہینڈ آؤٹ کی شکل میں مل چکی ہیں، اور میں توقع کرتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو خود جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں سیکھنے کا بہترین موقع ہوتا ہے۔ تو اب مجھے بتائیں کہ ان میں سے کون کون سے میں کر دوں۔ سورہ یوسف کا متقین محسن ہے، اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں کو مٹاتا اور ان کا اجر کو بڑھاتا ہے۔ محسن کا کیا یہاں پہ مطلب ہے؟ اچھا، ایک اب پہلے مجھے سارے بتا دیں، میں نے نوٹ کر لیا۔ متقین محسن ہے، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو مٹاتا اور ان کے اجر کو بڑھاتا ہے۔ اور جلدی بتائیں، اگر کل آپ نے پڑھا ہے نا، میں نے یہ نمبر 2 پہ ہے جو تقوی شریعت کے تمام ابواب کا سرچشمہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177۔ میڈم یہ کل میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کی ہے، یہی تو آیت البر ہے۔ 177 جب پڑھا تو مجھے یاد آ گئی ہے سر۔ نہیں، آپ کو یاد کیسے آ گئی؟ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، اور آپ جو کل ہم نے کی ہے وہی دوبارہ آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں۔ اور جلدی کریں، شاباش۔ ایک یہ سورہ یوسف کی کہی ہے، اس کے بعد آپ کے سب سمجھ آ گئی ہیں؟ See Surah Al-Ma'idah 65, Anfal 29, Al-Ahzab 71 اور 70 سے یہاں پہ جو ہے تقوی سے اعمال کی اصلاح، مغفرت، گناہوں کی معافی اور قوت فیصلہ پیدا ہوتی ہے۔ تو اسے کائنڈلی قوت فیصلہ والی ٹرم کو ڈیفائن کر دیجیے گا۔ چلیں اور بتائیں، یہ 2 ہو گئیں، اور سر سورت سواد میں جو 38 نمبر پہ ہے، اس میں یہ جو آپ نے لکھی ہوئی ہے نا 49 آیت، اس میں لا حسن المآب، اس کی ذرا اچھی وضاحت کر دیجیے گا۔ اچھا ٹھکانہ ہے یہ متقیوں کے لیے۔ ایک منٹ، مجھے یہ سعد کہاں پر ہے؟ 38 آیت سورت پیج 4 پر ہے، 3 پر؟ 4 پہ سر، اہل 4 تقوی کے اخروی انعامات۔
अच्छा, तकवा के उखरवी इनामात के मुस्तहिक, हम्म। यही कह रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, उसमें सूरत स्वाद है ना जो 38 नंबर की है। जी है। हाँ, तो उसमें 49 आयत नंबर जो है ना उसमें है ना ला हुस्नुल मआब, बहुत अच्छा ठिकाना है। हाजा जिक्रुन, ये नसीहत है। इन्ना लिल मुत्तकीना ला हुस्नुल मआब, इसकी जरा वजाहत कर दीजिएगा। चले, 3 हो गए। मैं अब, अगर आपका कोई और नहीं है तो मैं पहले से शुरू करता हूँ। जो आपने कहा कि सूरा यूसुफ की 90। सर जी प्लीज, ये एक मेरा भी है, सूरह एराफ है 96 आयत। और मुत्तकीन के लिए अल्लाह आसमान और जमीन से बरकत के दरवाजे खोल देता है। जजाकल्ला जजाकल्ला, हो गया, ये भी हो गया, 4 हो गए। जी। सर मैंने भी यही पूछनी थी। चले ठीक है। अब अगर कोई और नहीं है तो मैं शुरू करता हूँ। पहले हम सूरा यूसुफ की जो है आयत, जी, सूरा यूसुफ की 90 आयत, जरा उसको पहले लेते हैं। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी वजिह। आप बड़े गौर से सुनिए, मैं आपके सामने सूरा यूसुफ की आयत पढ़ के और उसका तर्जमा भी कर रहा हूँ। कालू, तो भाइयों ने कहा, आ इन्ना का लानता यूसुफ, क्या तू यूसुफ है? ये कब उन्होंने कहा? जब उन्होंने उन्होंने तो फेंक दिया था ना, जब लड़कपन में इनको, और समझिए कि भाई कोई मर मरा गए होंगे। लेकिन जब वो कैद पड़ा और गल्ला लेने गए मिस्र में, तो भाइयों ने तो नहीं पहचाना, क्योंकि वो समझ चुके थे मर गया होगा। और यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहचान लिया। जब पहचान लिया तो यूसुफ ने उनको सारा, जब गल्ला भी दिया, उन पर एहसानात भी ये किए, तो कहने लगे, क्या तू यूसुफ है? काला आना यूसुफ। उन्होंने कहा कि मैं यूसुफ हूँ। वह हाजा अखी, और बिन्यामीन को उन्होंने पहले अलग कर लिया था, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा भाई है। अब वो कहते हैं, कद मन अल्लाह अलैना, अल्लाह ने तो तुम पर यूसुफ बड़ा एहसान किया है। इन्नहु मैं यत्तके, बेशक जो अल्लाह का तकवा अख्तियार करता है, वह यस्बिर, और सब्र अख्तियार करता है, फ़इन्नल्लाह ला युदियु अजरल मुहसिनीन, तो अल्लाह एहसान करने वालों के अजर को ज़ाया नहीं करता। अच्छा, अब यहाँ सवाल करने वाले ने सवाल किया है कि मुहसिनीन का क्या मतलब है। तो यहाँ बिल्कुल अगर उसके आयत के अंदर देखें, मैं यत्तकी व यस्बिर, जो अल्लाह के लिए तकवा अख्तियार करता है और सब्र करता है, वो मोमिन है। अब ये दो काम जो हैं, तकवा हर काम में अल्लाह ही की रज़ा के लिए नेकी में जल्दी करना और बुराई से इज्तनाब करना, ये वही कर सकता है जो मोहसिन हो, जिसके दिल में हो कि मैंने अल्लाह का की इताअत और फर्माबरदारी में कमाल दिखाना है। तो वो क्या करता है? जब वो इसका ये नुक्ता नज़र होता है तो वो हर काम में नेकी में सबकत करता है और बुराई में को छोड़ देता है। एक तो ये, दूसरा वो सब्र करता है। सब्र क्या है? मुसीबतों पर अपने अल्लाह से ताल्लुक़ बढ़ाना और उसी अल्लाह से दुआएं करना। क्यों? कि मुसीबतों को वही रफ़ा फरमाता है, मुसीबतों को वही दूर करता है। तो यहाँ इस आयत में, पूरी आयत जब हम पढ़ते हैं तो भाइयों ने देखा, और भाइयों ने जब ये सब देखा तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ने तुम पर बड़ा एहसान किया है। और फिर अल्लाह फरमाता है कि जो शख्स मुत्तकी हो, नंबर 1, और नंबर 2 सब्र करे मेरे लिए, वही मोहसिन है। और वो जो है उसका बड़ा अजर है, अल्लाह उसका अजर ज़ाया नहीं करेगा। अब बात समझ आ गई? जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। जी। अच्छा, ये तो हो गई एक। अब दूसरा जो था वो था कि तकवा से नहीं, सॉरी, एक आयत और है, बड़ी कमाल की आयत है, सूरह तलाक की 5। ज़ालिक अम्रुल्लाह
अनज़लहु इलैकुम, ये अल्लाह ताला का हुक्म है जो उसने तुम्हारी तरफ नाजिल किया है। वमन यत्तकिल्लाह, जो कोई अल्लाह का तकवा अख्तियार करे, क्या मतलब कि नेकी में जल्दी करे और अल्लाह के नाफरमानियों से मुकम्मल इज्तनाब करे। युकफ्फिर अन्हु सय्यातिही, हम उसकी बुराइयों को दूर करेंगे। ये अल्लाह ताला तौफीक देता है। जब मोमिन ये काम करता है तो अल्लाह उसको तौफीक देता है कि वो बुराइयों से बच जाता है, और जब बुराइयों से बचता है तो अल्लाह ताला कहते हैं कि फिर हाँ, युकफ्फिर अन्हु सय्यातिही, उसको उसकी बुराइयों से बचाते हैं। वो युज़िम लहू अजरा, और बुराइयों से बचना और नेकियां करने पर अल्लाह उसको बहुत अजर देता है। तो मोहसिन फिर यही है कि जो तकवा अख्तियार करे, नेकियों की में सबकत करे और बुराइयों से मुकम्मल इज्तनाब करे, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसके लिए बड़ा अजर है, और वो अजर है जन्नत की शक्ल में। दुनिया में उसको ताईद और नुसरत हासिल है अल्लाह ताला की, और आखिरत में जन्नत है उसके लिए। ये तो था ये आपके आ, कोई सवाल हो तो ज़रूर करें। मैंने हमेशा आपसे बार बार कहा है, उसकी वजह यह है कि आप अपने दिल में कोई चीज़ छुपाएंगे, नुकसान अपना करेंगे। अच्छा, उसके बाद दूसरा है तकवा से आमाल की इस्लाह, मगफिरत, गुनाहों की माफ़ी और कुव्वत फ़ैसला में सारी कुव्वत फ़ैसला पैदा होती है। अच्छा, अब यहाँ आपका जो बहुत अच्छा सवाल है कि ये कुव्वत फ़ैसला कैसे पैदा हो जाती है तकवा से। अच्छा, कुव्वत फ़ैसला का मतलब है कि हम इस बात का फैसला करने की ताकत, जो कि क्या ये काम हमें करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, यही है ना कुव्वत फैसला, कि जिससे हम फैसला करते हैं कि इस काम को किया जाए, या कोई भी काम हो उसको किया जाए या छोड़ दिया जाए। अब आप देखें, जो शख्स साहिब तकवा या मुत्तकी होता है, उसको बिल्कुल साफ पता होता है कि ये काम अल्लाह का हुक्म है, मुझे जल्दी करनी चाहिए, ये काम बुरा है, मुझे छोड़ देना चाहिए। अब उसके पास एक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया की बुनियाद पर, उस मयार की बुनियाद पर उसका फैसला बहुत आसान, और फैसला भी ऐसा कि जो अल्लाह की रहनुमाई में करता है। तो इसलिए उसके अंदर कुव्वत फैसला, बुरे आदमी को वो पता नहीं क्या क्या सोचता है, और अपने नफ्स की बुराई की वजह से उसको हक पर अमल करना मुश्किल होता है। लिहाजा जिसके अंदर तकवा है, जो अल्लाह ताला को पूरी तरह हाकिम, मालिक, राज़िक, खाक और सब कुछ समझता है, उसके लिए बहुत आसान है। दुनिया का कोई मसला उसके सामने रखें, अगर वो अल्लाह का हुक्म है तो फौरन करेगा, देर ही नहीं करेगा, फैसला करने में तो कभी देर नहीं करेगा, अमल करने में। अब बात समझ आई कि नहीं आई? जी सर, जज़ाकल्लाह खैर। आज आप देखें, पहले आप सोचें, आज कितने हमारे हुक्मरान और अवाम हों, खवास हों, कितने गलत फैसले कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर अल्लाह का खौफ और तकवा नहीं है, और फैसला करने में भी मुतरद्दिद। 75 साल बने पाकिस्तान को हो गए हैं, अभी तक हमने फैसला ही नहीं कर सके कि हमें इस मुल्क में अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देना चाहिए, और इस मुल्क का कानून वो होना चाहिए जो अल्लाह ने कुरान और सुन्नत में कानून बयान फरमाया है। और ज़िल्लत और पस्ती देख लें उसके नतीजे में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें, गौर करें ज़रा, मदीने में इधर अहकाम नाजिल होते हैं, उधर नाफज हो जाते हैं। क्यों? इक़्तिदार आपके पास है, अल्लाह ने दे दिया, और इधर हुक्म आता है और फौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करा देते हैं कि ये नाफिज हो गया। और आज आप मुसलमानों का हाल देख लें, वही दीन जो आपके सामने तारीख और माजी में
बिल्कुल एक चमकता हुआ सितारा है कि देखें ये है रोशनी जो दुनिया को चाहिए। और उसके रास्ते में हम रुकावट बने जो दावा करते हैं कि हम मुसलमान हैं, तो देख लें जिल्लत दुनिया में और आखिरत में हमारे साथ मामला क्या होगा, अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो आपको पता चल गया कि कुव्वत फैसला क्यों पैदा होती है, कैसे पैदा होती है तक मुत्तकी के साथ। जी सर, जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे। अब आपका सवाल था कि ये जो सूरह साद है और उसमें अल्लाह ताला ने उखरवी इनामात का जिक्र किया है। मैं आपके सामने सूरह साद जो है वो पढ़ता हूँ और फिर हम उस पे बात करते हैं। सूरह 49। बड़े अच्छी तरह इन पर गौर किया करें, और फिर आप जब भी कोई चीज़ समझ ना आए तो सवाल करें ताकि हम चीज़ों को ठीक ठीक समझें। अब मैं आपके सामने 49 पढ़ रहा हूँ। हाजा जिक्र, ये जिक्र याद दहानी है। अच्छा, कुरान जिक्र है और जिक्र याद दहानी किस बात की है, जल्दी बताएं। सर सवाल जवाब होगा हमारा, और हमने जहन्नम है जन्नत है, हमने अल्लाह के आगे पेश होना है। क्या बात कर रहे हैं, जिक्र याद दहानी है कि तुम अल्लाह के बंदे हो, तुम्हें अल्लाह के अल्लाह के लिए इस दुनिया में जिंदगी गुजारनी है, और उस जिंदगी की गुजारने की रहनुमाई कुरान करेगा, इसलिए हाजा जिक्र है। अगर इस कुरान के मुताबिक जिंदगी करोगे तो वहां जवाब सारे आसान हो जाएंगे। इस याद दहानी को आप अपनी याद का हिस्सा बना लेंगे। हर काम करते वक्त निकाह, तलाक, शादी, ब्याह, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, उसमें ये तुम्हारे लिए याद दहानी है। और अगर इसके मुताबिक अमल करोगे तो वहाँ मामलात सारे आसान हो जाएंगे, क्योंकि आपने अल्लाह ने दुनिया में इंसान को भेजने के साथ हिदायत भी भेज दी, किताबें भी भेज दी, अम्बिया भी भेज दी। तो जिक्र ये है, ये याद दहानी है कि तुम किसके बंदे हो और तुम्हें किस तरह जिंदगी गुजारनी है। उस्ताद मोहतरम, जिस खातून ने बात की थी, बात तो बिल्कुल सही की थी, वही आपने भी बताया है। क्या उन्होंने क्या बात की थी? वही अल्लाह के सामने पेश होना, जन्नत भाई अल्लाह जहन्नम। के सामने तो पेश होंगे, जब पहले दुनिया में याद दहानी करेंगे तो। आप कैसी बात करते हैं? वो कह रहे हैं कि अल्लाह के सामने पेश होंगे, कुरान कह रहा है मैं याद दहानी हूं। याद दहानी किस बात की? कि इस दुनिया में तुम अल्लाह के गुलाम हो, इस दुनिया में तो तुम्हारा रब है, खालिक है, मालिक है, राजिक है, हाकिम है। ये है याद दहानी। इस ठीक, पे याद करके जिंदगी गुजारोगे, फिर वहां तुम्हें अमाल में जवाब देने में आसानी होगी। ठीक है सर। बात समझ आई कि नहीं आई? जी जी, समझ आ गई। उस्ताद मोहतरम, एक बात मैंने आपसे पूछनी थी, डर ही बहुत लगता है आपसे, कि हमारे दादा दादी, नाना नानी, वो सब लोग जो दुनिया से चले गए, वो कुरान का तर्जुमा नहीं जानते थे, सिर्फ कुरान पढ़ते थे, और उन्हीं की वजह से हम लोग भी पढ़ते हैं। और बस सच्चे मोमिन मुसलमान थे, अच्छे काम करते थे, तो उनके बारे में वो क्या अल्लाह ताला उनको जन्नत पे लेके जाएंगे? मैं कोई गायब का इल्म तो नहीं जानने वाला। आप एक बात मैडम याद रखें, जी कुरान जी। इसलिए नहीं आया कि हम पढ़ते रहें। जी कुरान जी। पढ़ के इससे रहनुमाई लें, क्योंकि अल्लाह ने इसको भेजा है। ये दुनिया में हुदल लिलनास है, हुदल ठीक। लिलमुत्तकीन है। अगर ठीक है। हिदायत नहीं ली, सिर्फ पढ़ा, तो आप मुझे बताएं, मैं हूं या आपके वालिदैन हों, मेरे वालिदैन हों, जी उन्होंने जी। एक गलती की है। वो गलती ये की है कि इस कुरान को जिंदगी का रहनुमा नहीं बनाया। ठीक है। आज आप उस गलती करते करते हम यहाँ पहुँचे हैं कि ये कुरान हमने सिर्फ समझ लिया है कि ये सवाब पर मिलता है जब पढ़ते हैं। जी जी। अगर नहीं मैं उस्ताद इसी मोहतरम,
जैसे मैंने अजीम माय नंबर उर्दू डाइजेस्ट 1991 या 92 में पढ़ी थी शायद, याद आ रहा है मुझे। तो उसमें मैंने जितनी भी बड़े अजीम लोगों की माओं का पढ़ा था ना, जैसे सैयद अबुल आला मौदूदी हैं, दनाए राज इल्लामा इकबाल हैं, मियां मोहम्मद तफेल है, मैं अब नाम नहीं गिनवा सकती, उसमें शायर अदीब बड़े बड़े लोग। तो उनकी माएं, बहुत कम ऐसी माएं थी जो लिखना पढ़ना जानती थी, या कुछ ऐसी औरतें थी जो कुरान पाक का तर्जुमा, वरना मैंने ज्यादातर का पढ़ा कि वो अटक अटक कर कुरान पढ़ती थी और लिखना पढ़ना नहीं जानती थी। देखें, आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं। ठीक मैंने है। सैयद मौदूदी रहमहुल्लाह से पढ़ा है, खूब पढ़ा है। जी जी। आज भी मेरी लाइब्रेरी जो अल्फौज की है उसमें पूरा कॉर्नर है सैयद मौदूदी पे। जी अल्लामा जी। इकबाल को मैंने बड़ा थॉरोली पढ़ा है। जी जी। आप जो ये बात कह रही हैं, जी उनकी जी। माएं इंतहाई अमल पैरा थीं, जो कुछ जी जी, कुरान असल में मेरा भी बात बात करने का मकसद ये है कि देखें, उन माओं ने इतनी अजीम तरबियत की थी कि उनकी गोद में पैदा होने वाले लोग इतने भाई, अच्छे, आप इतने आप नेक, आप इतने। मेरी 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 बात सुने। ठीक है ठीक कुरान है। अल्लाह ने नाजिल किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। अब जी जी। हिदायत का जरिया उनके लिए भी वो था, हमारे लिए भी वो है। और जी हम जी। उस पर मिन्नो अन अमल करें। ठीक कुरान है ठीक। हम समझ के पढ़ें, कुरान के हम्म। अहकामात पे अमल करें। यही कुरान इसीलिए नाजिल हुआ है। अब सही है आप सही। उन माओं को नमूना ला के पेश कर रहे हैं। उन माओं ने भी रहनुमाई यहीं से ली, उन अपने बच्चों की तरबियत की। जी लेकिन जी। वो अगर वो मुकम्मल करते तो आज सारी दुनिया की माएँ यही काम करती, हाँ मुसलमानों ठीक। की। लेकिन च- मुसलमानों की माओं ने, आप तीन चार की बात कर रहे हैं, बाकी सब ने दुनिया परस्ती, दुनियादारी और उसमें ज़िंदगी गुजारी, औलादों को भी उसी पर लगा दिया। और आज वो नस्ल हमारे सामने है, हम खुद उसका नमूना है कि हमें अल्लाह के एक किताब की समझ भी नहीं, ना हम पढ़ते हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? जी जी उस्ताद मोहतरम, ये हम तो अजमी लोग हैं, हमें कुरान पाक का तर्जुमा देखो नहीं आता, इतनी समझ भी नहीं आती। ये अरबी लोग जो होते हैं, आप अब उम्मे आप क्या कुलसूम को बात कर आपने रहे पढ़ा हैं? होगा। मरिया उम्मे जमीला कुलसूम। साहिबा, आप बात क्या जी कर रहे हैं? मेरी बात सुने। मैंने और जी। आपने यूनिवर्सिटीज में, मैंने अमेरिका में जाके पढ़ा। जी जी। उर्दू मेरी जबान है, अरबी से मिलती है, कुरान हिदायत का सरचश्मा है। इसको मैं जी। ना पढ़ूं? पंद्रह मैं पंद्रह नहीं नहीं उस्ताद मोहतरम, ये बात मैं नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ कि देखें दुनिया में कितने लोग कुरान पाक का तर्जुमा नहीं जानते, लेकिन इखलास के साथ पढ़ते हैं, तो उनको उनका सवाब तो जरूर गलत होगा। करते हैं, गलत करते हैं। कुरान इसलिए नहीं कि इखलास के साथ पढ़ें, इखलास के साथ पढ़ के समझ के उस पर अमल करें। कुरान कहता है अब आमनु व आमिलु सालिहात वाले जन्नत में जाएंगे। ठीक है, वही आप वही जितनी मेरी बात असल में वही है ना, जो लोग नेक वो होते हैं, हो, जब नेकी के बात काम वही है तो करते फिर हैं। आप इतनी लंबी बात क्यों कर रहे हैं? इतने लोगों का वक्त जाया क्यों कर रहे हैं? वो बस बहुत डर लगती है उस्ताद मोहतरम, में बस वही उस दिन वो खातून ने बड़ा अच्छा गुलिस्तां या बोस्तां का एक शेर सुनाया था आपको, उसने उस वक्त भी आपने कहा कि मैं ये ऐसी बातों में पढ़ के आप वक्त जाया कर देते हैं। कुछ चीजें जो कुरान और सुन्नत तो सब पे मुकद्दम है, मुझे भी ये पता है। मैं कहती हूँ कि बाज चीजें जो होती हैं वो अच्छी होती हैं, रहनुमाई मिलती है ना इंसान को, मिसालें होती हैं। बस मैं सॉरी मैं कोई आपको आप शेर भी नहीं प्लीज अब सुनाती। आप चुप कर जाएं और कुरान की क्लास हमें करने दें। प्लीज अब आप चुप कर जाएं। ठीक है ठीक है, वो बस बात होगी। जैसे मौलाना जलालुद्दीन रूमी जो है, उनके शार आप हैं। जरा चुप रहे ना। ठीक बहुत ठीक बात ठीक। आपने कर ली। और ठीक आपकी बात या तो कुरान और सुन्नत से आप बात करें तो मैं सुनूं, सब लोग सुने। ठीक आप है। जरा सर दर्स जारी रखें, दर्स को सर ये जारी बहुत रखें बहस सर। कर रही हैं प्लीज। जजाकल्ला। अच्छा, अब सुने बड़े गौर से। तो आपने देखा कि कुरान मजीद में सूरह साद में ये जो बात सब बड़ी वजाहत से बता दी गई हमें। और देखें ना, कुरान की एक एक बात को पकड़ें। हक ये है, अगर इसको छोड़ के हमने इधर उधर भटके ना, तो वो फिर हमें शैतान दूर ले जाएगा। हम बिल्कुल इसी कुरान के उसूल और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल, ये हमारे सामने बिल्कुल मयार होना चाहिए। इससे हटा हुआ मयार किसी का भी हो, वो मयार हक नहीं है। लिहाजा अब आप देख रहे हैं
کہ اس جو صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بڑا کلیئرلی بتا دیا 49 میں، اور وہ ہے کہ ہاں جنات و عدن لحسن مآب، بہترین ٹھکانہ. اچھا اب ذرا بڑے غور سے سنیے. ایک ٹھکانہ ہمارا دنیا میں ہے، غریب بھی اس اپنے حالات کے مطابق ٹھکانے پر رہ رہا ہے، کھا پی رہا ہے، اس کا مکان بھی ہے چاہے وہ کتنا چھوٹا ہے. ایک امیر بھی رہ رہا ہے، عیاشیاں بھی کر رہا ہے، اس کے پاس دنیا کی ساری دولتیں ہیں. لیکن وہ سب عارضی ہیں، وہ اسی وقت تک ہیں جب تک ان کی زندگی ہے. جب زندگی ختم تو یہ چیزوں سے تعلق ختم. لیکن وہ جو آخرت ہے، جب دوسرے سور پہ ہم اٹھائے جائیں گے، اٹھا کر میدان حشر میں حساب و کتاب ہوگا، حساب و کتاب کے بعد جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ جنت پہنچ جائیں گے، اور جن کو جہنم کا فیصلہ ہوگا وہ جہنم پہنچ جائیں گے. اب یہ جنت کی جو نعمتیں ہیں ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے دنیا کی نعمتوں سے. باغات، رہائشیں، اور دنیا کے جو بھی وہاں برائی ہوگی ہی نہیں. ذرا سوچیں کہ سوائے اللہ کی تعریف کے، اللہ کے ہر آدمی جو ہے وہ مومن پکا سچا. تو وہ ٹھکانہ بہتر ہے یا یہ دنیا کا ٹھکانہ جو عارضی ہے اور جو امتحان ہے یہ بہتر ہے؟ آپ مجھے بتائیں. سر جی کون وہی ٹھکانا وہ ہمیشہ وہ کے لیے اچھا بہتر سر ہے۔ وہ ٹھکانا بہتر ہے. اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. اتنا اچھا ہے کہ اس کے ساتھ کمپیریزن کرنا ہی کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. یہ ٹھکانہ عارضی اور امتحان ہے، وہ انعام ہے، اور انعام بھی اس اللہ کی طرف سے جس کی کمالات وہاں ہمیں اس انعامات میں نظر آئیں گے. آپ سوچیں قرآن بھرا پڑا ہے پاکیزہ جوڑے، جنت کے باغات، جنت کے فروٹ، جنت کے کھانے. اسی طرح جہنم کی اذیتیں دیکھیں تو انسان فوراً پکار اٹھتا ہے کہ واقعی حسن مآب، بہترین ٹھکانہ آخرت کا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام مسلمانوں کو جو عمل کر رہے ہیں، جو قرآن و سنت پر چل رہے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ یہ نصیب فرمائے. آمین۔ اچھا آمین ثم آمین۔ یہ تو تھا حسن مآب کا ایکسپلینیشن، اور آپ کے سامنے ہو گیا اس کا بھی کہ قوت فیصلہ کیوں پیدا ہوتی ہے، اور متقین کے لیے اللہ آسمان، زمین اور آسمان اور برکات کے دروازے کھول دیتا ہے. سورہ آراف کی ذرا نکالیں 96. اور پھر آپ دیکھیں کہ رب نے جو وعدہ کیا ہے یہ ایک بڑی کمال کی بات ہے. سورہ آراف کی آیت 96. یہ تمام آیتیں آپ نے اسی طرح پڑھنی ہیں جس طرح یہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، تاکہ آپ کو ان آیتوں کو جب کھولیں گے، سمجھیں گے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بالکل چیزیں جو ہیں وہ بہت ساری کلیئر ہو جائیں گی. اچھا اب سنیں، میں بڑی پیاری آیت ہے، ہر آیت ہی پیاری ہے. اللہ تعالیٰ، میں سورہ آراف پڑھوں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. اگر یہ بستی کے لوگ، اہل القرآ بستی کے لوگ، آمنو ایمان لاتے، نمبر 1، واتقوا اور تقوی کی زندگی اختیار کرتے. دو کام یہ کرتے، کیا؟ ایمان اور تقوی. تو اللہ کہتے ہیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. تو ہم ضرور، لام تاکید کا ہے، ہم ضرور زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اگر پاکستان کے لوگ، بالکل میں آپ کو اپلائی کر کے بتاتا ہوں، اگر جب پاکستان بنا تھا نا، ہم اسلام، پورا دین اسلام عدالتوں میں، بازاروں میں، گھروں میں، شادیوں میں طلاق، نکاح کے قانون لاگو کر لیتے اور ان پر عمل کرتے.
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر یہ کام کرتے کہ ایمان لاتے، کہ اس کو یقین کر کے اس پر کو نافذ کر دیتے، تو اللہ کہتے ہیں میں ان پر زمین و آسمان کے دروازے کھول دیتا۔ یہی جو ہماری زمینیں ہیں، یہی جو ہم آسمان سے بارشیں ہوتی ہیں، یہ جو زمین کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں اتنے بڑے ذخائر ہیں معدنیات کے کہ یہ ملک مالا مال ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ہم ایمان اور تقوی والی زندگی پاکستان میں اختیار کرتے تو اللہ انہی خزانوں کو کے منہ کھول دیتا زمین و آسمان سے۔ زمین آسمان سے بارشیں ہوتی، زمین تھی یہ اگاتی، یہ سارے جو آپ کے زیر زمین مدفون خزانے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آپ ہمیں توفیق دیتا کہ ہم ان کو کھول کے نکال کے اور ان کو استعمال کرتے، تو یہ ملک دنیا کے امیر ترین ملکوں میں سے ہوتا۔ تو اس لیے یہ اللہ کی دنیاوی نعمتیں بھی مشروط ہیں یا تو کافروں کو کہ وہ کافر انہوں نے دنیا ہی مانگی، اللہ کہتے ہیں لو دنیا تم لو، آخرت میں جب تمہارے حصے میں کچھ بھی نہیں ہوگا، یا اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ جو لوگ اسلام کو نافذ کر دیں، اس پہ عمل کریں۔ آپ دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینے کی ریاست دیکھ لیں، صحابہ کرام کا دور دیکھ لیں، عمر بن عبدالعزیز کا دور دیکھیں کہ وہاں کوئی بندہ نہیں ملتا جس کو وہ زکوٰۃ دیں، ہر آدمی اتنا پیسے والا ہے۔ لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، لیکن یہاں اللہ کا ایک اصول بیان ہو رہا ہے کہ اگر اس ملک کے لوگ ایمان اور تقوی کی دولت ان کے پاس ہوتی تو اللہ ضرور ان کو نوازتا، زمینی خزانے بھی ان کے لیے اللہ عام کر دیتا اور آسمان سے بارشیں بھی ہوتی۔ لیکن اللہ کہتے ہیں وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے اس کو جھٹلایا۔ آپ مجھے بتائیں آج قرآن و سنت کا کہیں یونیورسٹیاں ہوں، کالج ہوں، اسکول ہوں، ادارے ہوں، آپ کی عدالتیں ہوں، آپ کے حکمران ہوں، دکانیں ہوں، کہیں ہم اس کو کہیں رہنما سمجھتے ہیں؟ ہم نے بالکل بھی نہیں سر۔ اس کی ہم نے تکذیب کی۔ اسی لیے لعنتیں برس رہی ہیں سر، آگے کہ سنیں، یہ سارا پہلے سنیں فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم نے ان کو پکڑا ان کے کرتوتوں، ان کی کمائیوں کی وجہ سے۔ بالکل آپ دیکھیں کتنی برحق ہے۔ پہلا حصہ آپ دیکھ لیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہو، صحابہ کرام کا دور ہو، وہ عمر بن عبدالعزیز کا دور ہو، اور آج آپ مسلمانوں کی حالت دیکھ لیں تو آپ کو صاف سمجھ آئے گا کہ یہاں ایمان اور عدل جب قائم ہوتا ہے تو اللہ کی رحمتیں زمین و آسمان سے خزانے کھل جاتے ہیں۔ اور جی جب سر، آج کے دور میں افغانستان کو لے لیں۔ جی بالکل، آپ ڈاکٹر صاحبہ آپ دیکھیں 1 سال ہوا ہے اور پوری دنیا کے طاغوتی ادارے بھی کہہ اٹھے ہیں کہ جی وہ تو بڑا زبردست کام کر رہے ہیں، ہم بھیک مانگ کے پاکستان میں اور یہ لوٹ کے باہر لے جاتے ہیں، اسی ملک کے اپنے جو پیداوار ہے اس میں بھی، اور جو باہر سے آتی ہے ایڈ بھی۔ ابھی جو ریسنٹ چکر چل رہا ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں 1 ارب کی گندم کی امپورٹ میں ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیکھیں ذرا کہاں کس عروج پہ چڑھ گئے ہیں یہ لوگ۔ اور سر یہاں پہ دیکھیں یہ جرمنی سے نا، یہ ابھی وہ بولتے ہیں کہ گورنمنٹ بولتی ہے کہ بھئی آپ لوگوں کے حالات ٹھیک ہو گئے، بھاگو ادھر سے نکلو، اور بہت ساروں کو نکال کے یعنی کہ اپنے ملک میں ان کے بھیج دیا ہے، اور پھر اوپر سے یہ کر رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اگر جرمنی کا ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو کسی کو ویزا نہیں دے رہے ہیں۔ اچھا، اب ان سب چیزوں کو تو سائڈ میں رکھیے نا، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ قرآن کے درس میں ذرا غور کیجیے، اور ان چیزوں کو جیسے آپ فرما رہی ہیں ان کو سپورٹنگ انفارمیشن کے طور پہ استعمال کر کے دیکھ لیں کہ قرآن کتنا برحق ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ تو کوئی سوال نہیں ہے، اب یہ ساری آپ کریں گے پھر سر بھی جی میرا ایک سوال، سر
سر جی یہ جو ہے نا پلیز بما کانو یکسبون اس کو تھوڑا وضاحت کریں کہ اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا. دیکھیں نا آپ سن رہے ہیں کہ انہوں نے تکذیب کی. تکذیب کا مطلب جھٹلایا، مخالفت جی کی. ہم نے مخالفت کیا کی ہے پاکستان میں، ذرا یہیں پہ سمجھیں. نہ اس پر کو پڑھا، نہ سمجھا، نہ اس پر عمل کیا، بلکہ آپ نے سارے قوانین مغرب کے یہاں نافذ کیے، اسلام کو دور ہٹایا. یہ ہے تکذیب. آپ نے عریانی، فرحاشی اور ہر چیز کو یہاں غیر اسلامی قوانین کو خوب جاری اور ساری کیا، نافذ کیا، اور قرآن کے احکامات کو دور رکھا. تو آپ دیکھ لیں آپ کے ملک کا کیا حال ہے. جہاں مغرب آج خاندانی نظام وہاں موجود ہے، آپ جاتی رہتی ہیں، بتائیں مجھے. نہیں سر جی بالکل. نہیں ہمارے سر اپنے کہیں ملک بھی میں یہی کچھ ہو رہا ہے، اب انہی کے پیچھے ہم چل اس کو فالو کر رہے ہیں، ہم اس طاغوت کے پیچھے چل رہے ہیں، اس لیے یہ ہو رہا ہے. جی جی ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے، اس کی تکذیب کی بالکل ہے، اس لیے بالکل یہ سب کچھ ہے. تو یکسبون جو کماتے ہیں، جو کمائیاں بالکل. کرتے ہیں، جو کرتوت کرتے ہیں، اگر وہ اللہ کے دین کے مطابق ہو تو اللہ کی اطاعت میں بہترین کا عمل الصالحات ہوں گے. اور اگر یہ اس کے برخلاف ہوں تو یہ وہ یک کرتوت ہیں جو ہم کرتے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ جی جی سر. سر جی جزاک اللہ. جزاک اللہ. بہت اچھی طرح میں لکھ رہی تھی ساتھ، اس لیے میں نے اس جگہ کو دوبارہ کیا ہے کہ کھل کے سمجھ آ جائے سب کو. جزاک اللہ. آپ بالکل سوال کریں، میں کبھی مائنڈ نہیں کروں گا. سورہ مائدہ کی 27 قبولیت اہل تقوی کو ہی حاصل ہے سر، اس کی کوئی مثال ہوئے دیں؟ ہوئے کیا بات کی آپ نے. یہ دیکھیں نا، ہر عمل مومن جو ہے، صاحب ایمان جو ہے، وہ عمل کس لیے کرتا ہے؟ بتائیں مجھے، مقصد کیا ہوتا ہے عمل کرنے اللہ کا؟ کی رضا. اللہ قبول کر، اللہ قبول کر لے. ٹھیک ہے. اب میں کچھ پیسے خرچ کرتا ہوں اور غریبوں کسی ادارے کو دیتا ہوں، کہتا ہوں پہلے میرا فوٹو لگ لینا اخبار میں. تو یہ میرا رویہ ہے. آپ کہتے ہیں نہیں، میں نے کوئی فوٹو نہیں لگوانا، یہ پیسے میں نے چپ کر کے ادارے والوں کو دینے اور ان کو کہنا کہ یہ بھی نہ بتانا کس نے دیے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں، ان دونوں اعمال، ایک میرا عمل ہے جو میں نے آپ کو بتایا، میں نے فوٹو کے لیے دیا، آپ نے دیا اس کے لیے کہ اللہ راضی ہو جائے اور ان کسی کو پتہ بھی نہ چلے. اب قبولیت کس کی ہوگی؟ آپ بتائیں جلدی سے. کہ اس جو نے سر بتایا کہ میرا نام تک نہیں لینا ہے. کیا عمل ہوگا نیک؟ یہ عمل صالح ہے. اور یہ جو میں نے اچھا کمائی کی ہے نا، کرتوت کیا ہے، نعوذ باللہ، کہ میرا فوٹو پہلے آئے اور ادارے کو بعد میں چیک دوں، یہ جو ہے، یہ وہ چیز ہے جو اللہ کو سخت ناپسند ہے. دکھاوا، ریاکاری. تو اللہ تعالیٰ قبول ان لوگوں کے کرتا ہے. آپ کے دل میں تقوی تھا، آپ نے کہا کہ یہ میں نے نہیں کرنا، میں نے چپ کر کے دینا ہے اور ان کو بھی بتا دیں، کسی کو نہ بتائیں. یہ تقوی کا عمل ہے، یہ اللہ نے قبول کر لیا. میرا عمل دکھاوے کا تھا، میرا عمل اللہ نے ریجیکٹ کر دیا. اب بات سمجھ آئی آپ کو؟ جی سر جزاک اللہ سر. سر یہ جو اپنے ہم ارادوں میں کمزور ہوتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے ہمارا تقوی اتنا مضبوط نہیں ہے، ہم ہمارا بہت ایمان مضبوط نہیں ہے. ایمان کا تقاضا ہے تقوی، کہ تم ایمان لائے ہو تو تم عمل کرو، نیک عمل میں جلدی کرو اور برے اعمال سے مکمل اجتناب کرو. جی سر جزاک اللہ. اچھا، اب چلتے ہیں آگے. اگر سر کوئی جی ایک سوال. جی حکم. المائدہ کی جو 65 آیت ہے، وَلَوْ جی أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. تو سر جی یہ ذرا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ کو تھوڑا سا اچھا، مزید واضح کریں، ہاں، کچھ تو مجھے معلوم جزاک اللہ، جزاک اللہ. اب سنیں بڑے غور سے. آپ ایک مومن ہے، اس نے تقوی کی روش کو اپنا نقطہ، اپنا طرز عمل بنا لیا کہ میں نے جب بھی کوئی عمل کرنا ہے تو میں نے دیکھنا ہے کہ اللہ اگر اس کا حکم ہے تو میں فوراً کروں گا،
اور اگر اللہ نے منع کیا تو میں اس سے باز آ جاؤں گا۔ آپ نے جب اس روش پہ عمل کرنا شروع کر دیا، اس طریقے کو آپ نے اپنا لیا، تو آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ پھر آپ اس روش کے بعد جب آپ نے یہ اپنا لی، آپ کسی برائی کی قریب جائیں گے؟ سر جی الامکان بچنے کی کوشش کریں۔ جب بچنے کی کوشش کریں گے تو آپ نے بالکل برائیوں سے آپ نے کو بچایا، اللہ تعالیٰ پھر آپ کی اور مدد کرے گا کہ آپ برائیوں سے بچیں۔ یہ ہے کہ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، کہ ہم ان کی کیوں وہ خود کوشش کرتا ہے، پھر اللہ جب اس کی تائید اور اس کو اللہ اپنے مدد اس کو فراہم کرتا ہے تو برائیوں سے بچ جاتا ہے، یوں وہ برائیوں سے بچ جاتا ہے اور نیکیوں کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مدد سر سے۔ جی پچھلی جی 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 پچھلی یعنی اس کی برائیاں مٹتی چلی جاتی ہیں۔ دیکھیں نا، جب برائیاں بڑھیں گی تو تھوڑی سی ساری نیکیاں جب بڑھیں گی، جب متقیانہ روش اختیار کرے گا تو اس کی نیکیاں زیادہ ہوتی چلی جائیں گی، اور برائیاں جو پہلے تھیں وہی ہیں، وہ اس نیکیوں کے مقابلے میں کم ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے سر، بات جزاک اللہ سمجھ آئی کہ نہیں؟ خیر۔ جی سر جی الحمدللہ۔ اچھا، تو اب آگے چلتے ہیں، کیونکہ ہم نے وہ ساری چیزیں جو ہیں پیج 3 اور پیج 4 پر آپ سے میں نے گزارش کی ہے، اب پھر کر رہا ہوں کہ جو میں نے کرائی ہیں اگر اب آپ بتائیں تو میں کر دوں گا، بعد میں بھی کر دوں گا، لیکن آپ خود کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب رمضان آ رہا ہے، پتہ ہے نا آپ کو؟ جی سر جی جی الحمدللہ آ رہا سر۔ ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ رمضان کا مقصد کیا ہے؟ تقوی۔ تقوی۔ لعلکم تتقون۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لعلکم تتقون، روزے کی فرضیت کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر کیا پیدا ہو؟ تقوی پیدا ہو۔ رمضان کے روزے کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو۔ اچھا، اب عبادت کے اس روح کے ساتھ بجا لانا، نیچے بقرہ کی 21 ہے، پہلا تقوی کیا چیز پیدا کرتی ہے؟ عبادت پیدا کرتی ہے۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اچھا، ایک چیز بڑا کلیئرلی سمجھیں تاکہ آپ کو ہر وہ عمل، پہلے عبادت کیا ہے؟ ہر وہ عمل جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ آپ کی شادی اگر قرآن و سنت کے مطابق ہوئی ہے وہ عبادت ہے، آپ کا گھر میں موت ہوئی ہے قرآن و سنت کے مطابق اس پہ عمل کر رہے ہیں، وہ عبادت ہے آپ کی۔ تو اسی طرح ہر عمل اگر وہ اللہ تعالیٰ کی احکامات کے مطابق ہے، شادی بیاہ نکاح طلاق، وہ عبادت ہے۔ لیکن یہ جو عبادات ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ انفاق وغیرہ، ان کو شرعی عبادات کہتے ہیں، ساری فقہی عبادات۔ شرعی تو ساری ہیں، فقہی عبادات کہ اس کے بارے میں بہت ساری آپ کو کتابیں مل جائیں گی فقہ میں، کہ نماز کب ہوتی ہے، کب قبول ہوتی ہے، کب ریجیکٹ ہو جاتی ہے، وضو کیسے کرتے ہیں، نماز کیسے پڑھتے ہیں، روزہ کیسے رکھتے ہیں، حج کیسے کرتے ہیں۔ ان کو فقہی عبادات بھی کہتے ہیں، لیکن ہیں یہ بھی عبادت کی ہی قسم ہے۔ اچھا، اب جب آپ کوئی بھی اللہ کے احکامات کو بجا لاتے ہیں تو اس اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق عمل کرنا، نیکی میں جلدی کرنا، برائی کو چھوڑ دینا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کام جب ہم کرتے ہیں تو ہمارے اندر کیا پیدا ہو رہا ہوتا ہے؟ تقوی۔ تقوی پیدا ہوتا ہے۔ تو عبادت، ہر قسم کی عبادت ہمارے اندر تقوی پیدا کرتی ہے۔ یہی بقرہ 21 کا ہے، یا ایہا الناس، پیج نمبر 4 پہ آخری آیت ہے۔ اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ کس رب کی عبادت کرو؟ الذی خلقکم، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے تمہارے باپ دادا نانا پڑنانا کو بھی پیدا کیا۔
کیوں عبادت کرو؟ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا. پھر تم اس کام کرتے رہو گے نا تو تمہارے اندر دائمی صفت پیدا ہو جائے گی کہ نیکی کرنی ہے اور برائی کو چھوڑنا ہے. یہی تقوی ہے، اور عبادت اس کی تربیت کرتی ہے، تقوی کو بڑھاتی ہے. اچھا، اب اسی روزہ عبادت ہے نا، تو روزے کے بارے میں آگے پیج نمبر 5 پہ ٹاپ پہ ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا. مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. اب آیت 21 کو بھی، اس کو دونوں کو پڑھ لیں. عبادت کا مطلب بھی تقوی پیدا کرنا ہے، اور روزے کا مطلب بھی بقرہ کی 183 میں تقوی پیدا کرنا ہے، کیونکہ روزہ عبادت ہے. بڑی سمپل سی بات ہے. یہ دو چیزیں تو ہمیں پتہ چل گئیں کہ عبادت سے روزہ تقوی پیدا ہوتا ہے، اور خاص کر روزے سے تقوی پیدا ہوتا ہے. اچھا، یہ بتائیں کہ روزے سے تقوی کیسے پیدا ہوتا ہے؟ دیکھیں نا، مجھے اور آپ کے سامنے ایک دلیل ہونی چاہیے تاکہ دوسرا بھی ہم اسے بتائیں کہ روزہ کیسے تقوی پیدا کرتا ہے. روزے میں ہم جائز حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے حکم کی وجہ سے. آگے جوڑیں نا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جب مجھ روزہ آپ کو یہ پریکٹس کراتا ہے کہ دن میں آپ نے حلال کھانا بھی نہیں کھانا، تو یہ چیز آپ کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ اللہ کے جو احکامات ہیں ان میں رمضان میں حلال چیزوں سے بھی بچ رہا ہوں، تو اللہ کے حکم کے مطابق مجھے حرام چیزوں سے ضرور بچنا چاہیے، جو تقوی ہے. تو روزہ ہمارے اندر اس لیے تقوی پیدا کرتا ہے کہ روزے میں ہمیں پریکٹس کرائی جاتی ہے کہ آپ نے دن میں حلال کھانا بھی نہیں کھانا، رات میں آپ نے تراویح پڑھنی ہے. تو یہ وہ سارے کام ہیں رمضان کے، روزے کے، جو ہمیں پریکٹس کراتے ہیں کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو. جب یہ ہم متقی بن جائیں گے تو جنت کے حقدار بھی بن جائیں گے. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ. اچھا، اگر آپ نے اور میں نے روزہ رکھ کے اور ٹی وی کے ہم سامنے بیٹھ کے ڈرامے سنے، لیپ ٹاپ پہ پتہ نہیں کیا کیا دیکھا، تو کیا یہ روزہ وہ روزہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ اور صحابیات نے روزہ رکھا؟ یہ نو تو صرف سر. وقت گزاری ہے، کوئی روزہ نہیں ہے. یہ ہاں، روزہ صبر اور شکر پیدا کرتا ہے سر. پورا دن ہم صبر کرتے ہیں، اور جب روزہ افطار کرتے ہیں تو اللہ شکر ادا ہوتا ہے دل سے کہ اللہ نے نعمتیں دی. اور سر ہر مہینے لوگ 3 روزے رکھتے ہیں، تو اس سے بھی سر رمضان کے تو دور کی بات ہے، جو لوگ روزے رکھتے ہیں تو اس میں بھی بہت تقوی اور صبر پیدا ہو جاتا ہے، یعنی شکر پیدا بالکل ہوتا آپ نے ٹھیک کہا، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اگر روزہ اس اپنی اصلی روح کے ساتھ رکھا جائے تو اس سے بہتر تقوی کہیں اور پیدا نہیں ہو سکتا جتنا روزہ تقوی جی، پیدا ہوتا روزے میں ہماری امی ہمیں کہتی تھی کہ کسی گائے بکری کو بھی باندھ دو نا تو کچھ نہ دو تو اس کا بھی روزہ ہے، مگر تم لوگوں نے نماز پڑھنی ہے، آنکھ سے کوئی غلط چیز نہیں دیکھنی، ہاتھ سے کوئی غلط کام نہیں کرنا. ہے. اور بالکل تو بالکل صحیح حدیث ہے کہ روزے کے اندر اللہ کی معصیت جو ہے، ایسا کام جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس کو کرنا ہرگز جائز نہیں ہے. اچھا، 2 چیزیں تو ہم نے سمجھ آ گئی. اگر آپ کا کوئی سوال ہے، 2 کیا ہیں؟ ہر عبادت تقوی پیدا کرتی ہے، اور روزہ خاص کر بہترین چیز ہے جس سے انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے. اس پہ کوئی سوال ہو؟ اب تیسری چیز کیا روزہ تقوی پیدا کرتی ہے؟ کیا چیز تقوی پیدا کرتی ہے؟ سنیں، والذین اہتدوا، وہ لوگ جو ہدایت پر گامزن ہوتے ہیں. ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں. زیادہ ہم ہدا، اللہ ان کی ہدایت کو اور زیادہ کرتا ہے. اچھا، اب پہلے تو یہاں رک جائیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے پر چلتے ہیں، اللہ کی ہدایت کو فالو کرتے ہیں، اللہ ان کی ہدایت کو اور زیادہ کر دیتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟
بڑے غور سے سنیے، جب میں دین کے کاموں میں پوری طرح اپنے آپ کو لگا دیتا ہوں، اللہ کی تائید اور نصرت میرے ساتھ اور بڑھ جاتی ہے، اور مجھے مزہ آتا ہے کہ یہ میں نے فلاں کی مدد کی، فلاں کو میں نے اس کے لیے آسانی کا باعث بنا، نماز پڑھی، روزہ رکھے، نماز میں نے اپنے کپڑے پاک، جسم پاک، روزے میں نے خیالات کو بھی پاکیزہ بنا لیا۔ تو یہ وہ چیز ہے جو میرے ہدایت کے راستے میں چل رہا ہوں، تو یہی راستہ مجھے اور ہدایت میں اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت مجھے ملتی ہے، اور میں ان دنیاوی فائدے، اخروی فائدے، سکون، اطمینان میں اور مزید اس میں آگے بڑھتا ہوں، اور وہ بڑھتا ہوں اللہ کی تائید سے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ والذین اہتدوا، جو ہدایت پر چلتے ہیں، زادہم ہدا، ہم ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیتے ہیں، وآتاہم تقواہم، اور پھر اس ہدایت پر چلنے کی وجہ سے ان میں اور تقوی جو ہے وہ ان کے اندر، ان کو اللہ تعالیٰ تقوی بھی عطا فرماتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے مدد اور تائید اور نصرت سے وہ ہدایت پر گامزن ہوتے ہیں، اس کے دنوی آخری فائدے سارے ان کے سامنے ہوتے ہیں۔ میں ابھی آپ کے سامنے آئیں گے تقوی کے حوالے سے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگ ہدایت پر گامزن ہوتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ ہدایت کا اضافہ کرتا ہے، اور ان کے اندر تقوی مزید بڑھ جاتا ہے۔ سورہ محمد کی آیت 17 میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، کوئی سوال ہو؟ اگلی آیت جو سورہ طٰہٰ کی 113 ہے نا، کمال ہے، ہر آیت کو بندہ پڑھتا ہے نا تو کہتا ہے کمال ہے، رب نے کیا میرے لیے احسان، میرے اوپر احسان فرمایا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہم نے تمہارے اوپر عربی قرآن نازل کیا ہے۔ پہلی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کیا احسان جتا رہے ہیں کہ عربی قرآن میں نے نازل کیا ہے، اس میں جو ہدایات، تعلیمات ہیں وہ برحق ہیں، اس پہ عمل کرو۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور اس میں طرح طرح کی تنبیہات کی ہیں۔ یہ تنبیہات کیا ہیں بلا؟ جلدی بتائیں۔ پچھلے قوموں کے حالات جو ان پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر عذاب آئے۔ نہیں، وہ آپ جو بات فرما رہے ہیں وہ عبرت کے لیے بالکل ٹھیک ہے اپنی بات، لیکن یہاں تنبیہات یہ ہیں کہ اگر تم یہ نیکی نہیں کرو گے تو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ نماز نہیں پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے گا، روزہ نہیں رکھو گے، حج نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ساری سہولیات فراہم کی ہیں، تم حج نہیں کر رہے۔ تو تنبیہات یہ ہیں کہ جب تم نیکی نہیں کرو گے، برائی کرو گے، تو پھر اللہ وارننگ دیتا ہے، انذار کرتا ہے، تنبیہ دے کہ پھر میں تمہیں، جب میرے پاس آؤ گے تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ میری نافرمانی کا مطلب کیا ہے۔ یہ ہے تنبیہات۔ لیکن آگے دیکھیں، جب انسان اس قرآن پر عمل کرے گا، نمبر 1، نمبر 2، ان تنبیہات کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کر ان برائیوں سے بچے گا جن پر تنبیہات دی ہیں، لعلہم یتقون، تاکہ ان میں تقوی پیدا ہو۔ تو یہ دونوں کام بھی کرنے سے، دونوں کیا کہ قرآن عربی پر عمل کرنے سے، اور اس کے اندر جو جن چیزوں سے منع کیا اس سے رکنے سے بھی تقوی پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کا ایک مقصد تقوی پیدا کرنا، کہ تاکہ بندہ اس پر عمل کر کے متقی بن جائے۔ جب متقی بن جائے گا تو عدت للمتقین، تو جنت متقین کے لیے ہی تیار کی گئی ہے۔ آیت طٰہٰ کی آیت 113 کلیئر ہے؟ جی سر۔ اچھا، اب ذرا آگے دیکھیں، سورہ زمر کی 27 اور 28 کمال کی آیت ہے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، ضربنا ساری بے پیش جزم ہے، ضربنا للناس، ہم نے لوگوں کے لیے بیان کر دیا، فی ھذا القرآن، اسی قرآن میں، من کل مثل، ہر طرح کی مثالوں سے ہم نے واضح کر دیا،
لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ کاش میں اور قرآن، آپ قرآن سمجھ کے پڑھیں نا، یقین مانیں قرآن کا ایک ایک نقطہ انسان کو اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ تو ہدایت پر آ جا اور اللہ کی رحمتوں کا مستحق بن جا۔ تو نافرمانی چھوڑ دے، شیطان کا وہ فالو کرنا چھوڑ دے، تو فائدے میں رہے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے طرح طرح کی مثالوں سے اس قرآن میں بیان کر دیا، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ قرآن عربی، یہ عربی قرآن، غیر ذی عوج، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، یعنی قرآن میں کوئی ٹیڑھ نہیں۔ اس کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ بھائی اس کا کیا مفہوم ہے، تو کیا بتائیں گے آپ؟ جلدی بتائیں نا۔ یعنی قرآن کوئی غلط بیانی نہیں، قرآن میں جو قرآن بھی برحق ہے اور اللہ تعالیٰ بھی برحق ہے، اس میں ساری حق کی کھول کھول بات کے ہے۔ بتا دی ہے، کلیئر ہے سب کچھ۔ یہ کافر کو آپ بتا رہے ہیں، تو یہ جواب تو کافر تو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، مومن تو ایکسیپٹ کر لے گا۔ اس کی آیات میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اب یہاں ہی پہ تو آپ لوگ جو ہے نا سمپلسٹی کو فوراً بس یہ کافی ہے میرے لیے، نہیں، حقیقت کیا ہے، دلیل کیا بنتی ہے اس سے؟ کافر کو کیسے سمجھائیں گے کہ اس قرآن میں کوئی کجی نہیں ہے؟ بڑے غور سے سنیے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ برائے مہربانی ذرا غور کیا کریں۔ قرآن عین عقل کے مطابق دلیل لے کے آتا ہے۔ اچھا، قرآن میں ٹیڑھ کیوں نہیں ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا جو خلاف فطرت ہو۔ مثلا انسان نیکی کو پسند کرتا ہے نا، کیوں؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ مسلمان کے لیے نہیں ہے، ہر انسان کی پیدائش کے وقت اس کے اندر اللہ نے نیکی کی پہچان رکھ دی اور برائی کی بھی۔ نیکی کو پسند کرتا ہے، برائی کو، اور نفس لوامہ، اس کے نفس کو لفظ لوامہ بنایا، جو اچھائی پر اس کو شاباش دیتا ہے اور برائی پر اس کو ٹوکتا ہے۔ اب بالکل اسی کے مطابق، فطرت کے مطابق حکم ہے قرآن میں کہ نیکی کرو، برائی سے بچو۔ تقوی یہی ہے نا؟ تو جب قرآن میں ٹیڑھ اس لیے نہیں ہے کہ قرآن انسانی فطرت کے عین مطابق، آپ کسی کافر سے پوچھئے برائی اچھی چیز ہے، وہ نہیں کہے گا۔ کیوں؟ اللہ نے اس کے اندر یہ پہچان رکھی ہے۔ فحاشی اور عریانی برائی ہے نا، اس نے دنیا کا کیا حشر کر دیا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں عورت کتنی محترم ہے دین میں، آج سر بازار آپ دیکھ لیں، ہر جگہ فوٹو ٹنگا ہوا ہے، ہر ایڈ میں عورت ہی کو بے حرمت کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا یہ جو بات ہے کہ قرآن میں کوئی کجی نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کا ہر حکم انسانی صحیح فطرت کے عین مطابق ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، سوال کریں۔ سر جی ٹائم زیادہ ہو گیا اور اگلی کلاس بھی شروع ہونی ہے ہماری۔ جزاک اللہ، تو میں یہاں رک جاتا ہوں، آپ ذرا مہربانی کر کے پڑھ کے آیا کریں نا، دیکھیں ہینڈ آؤٹ آپ کو بھیج دیا ہے تاکہ آپ جلدی جلدی سمجھیں اور میں آگے جلدی جلدی چلوں، ٹھیک ہے؟ جی ذرا جزاک جی اللہ سر خیر جی۔ سر، اللہ پاک آپ کو بہت اجر دے۔ جزاک اللہ۔ تو انشاءاللہ کل سورہ زمر کی آیت 27-28 سے آگے شروع کریں گے تقویٰ کو، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ سر، اللہ انشاءاللہ پاک جی ہم سر، لوگوں کو سب کو انشاءاللہ۔ ہمت توفیق دے جو آپ سے آمین، جڑے ہوئے ہیں، جزاک اور اللہ۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کو اور ہم لوگوں کی اولادوں کو بھی آمین پروردگار دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ اور آمین جتنے ثم لوگ آمین۔ بیمار ہیں، دکھ تکلیفوں میں ہیں، ان کے لیے سب مل کے دعائیں کریں کہ اللہ پاک ان کو اب صحت تندرستی والی زندگی دے۔
आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह तमाम मरीजों को जहाँ कहीं हैं, अस्पतालों में, घरों में, जहाँ कहीं हैं, अल्लाह उन सबको शिफा अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। ए अल्लाह, शाम में जो भी हालात और वाक़यात हैं, परवरदिगार उसको मुसलमानों के हक में बेहतर बना। ए आमीन अल्लाह, ए अल्लाह, जो लोग तकलीफ में हैं उनकी तकलीफें दूर फरमा। ए अल्लाह, आमीन मुजाहिदीन की मदद फरमा, गज़ा में, फ़लस्तीन में, लबनान में, यमन में, सूरिया में। ए अल्लाह, ए अल्लाह, अपने ख़ास फजल से हमारे हालात को बेहतर फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती दे, आपको भी सलामती के साथ है, और हम सब को जो आपसे जुड़े हुए हैं इसी तरह जुड़े रहें।